आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितनी सदियों का फ़ासला रहा, इस दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और ये ख्याल कहाँ से शुरू हुआ, इसके अलावा तूफ़ान नूह का सबब क्या था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, ये कितनी बड़ी थी और इसमें कितनी मंजिलें थीं, इस कश्ती में कितने लोग सवार थे और तूफ़ान नूह के बाद ये कश्ती कहाँ पर जाकर ठहरी। इन तमाम सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा कुछ इस तरह से है। नूह बिन लामेक बिन मतोशल्ख बिन खनू इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यर्द बिन महलाइल बिन कुनियान बिन अनोश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन इकराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में अक्सर रवायात में तज़ाद नज़र आता है। इब्न जुरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की विलादत और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 साल का फ़ासला है और सही इब्न हिब्बान में है कि इनके दरमियान 10 कर्न 10 सदियों या 10 नस्लों का फ़ासला है। जैसा कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपसे कलाम किया गया। इसने कहा, आपके और नूह के दरमियान कितना फ़ासला था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 कर्न। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, आदम और नूह के दरमियान 10 कर्न थे और वो सब इस्लाम पर थे। कर्न से मुराद अगर सदी हो, जैसे कि अक्सर हज़रात के कलाम से ज़ाहिर है, तब तो इन दोनों अम्बिया के दरमियान 1000 साल का फ़ासला होगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस वक्त नबूवत से सरफराज फरमाकर मबूस फरमाया जब बुतों और शैतानों की पूजा आम थी और लोगों ने गुमराही और कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया था। चनाचे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हें मबूस फरमाया। इस तरह वो पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर नामी इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने के औलिया कराम थे। अबुल मतर से रवायत है कि अबू जाफ़र मोहम्मद बाकर ने वद के बारे में फरमाया कि वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज़ था। जब वो वफ़ात पा गया तो लोग बाबल में इसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। जब इब्लीस ने इनका गम देखा तो इंसानी सूरत में इनके पास आकर कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन साहब की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता हो, तो क्या मैं तुम्हें उन जैसी एक सूरत ना बना दूँ जो इसकी जगह रखी जाए, वो इसकी यादगार बन जाए। उन्होंने कहा, हाँ बना दो। इसने विद का एक बुत बना दिया। उन्होंने इसे चुपाल में रख लिया, इसे याद करते और इसकी बातें करते। जब इब्लीस ने देखा कि लोग विद को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो कहा, क्या मैं तुम्हें हर शख्स के घर में इस जैसा एक मुजस्मा ना बना दूं जिसको देखकर वो इसे याद करे? तो उन्होंने कहा, हाँ बना दो। इसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया। वो इसको देखकर इसे अल्लाह के वली को याद करते। जब इनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को इन बुतों की अहमियत देते हुए देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि इनके बुज़ुर्ग इन्हें क्यों याद किया करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत करना शुरू कर दी। चनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वद बुज़ुर्ग का बुत था। नाज़रीन इकराम, जब ज़मीन में खराबी फैल गई और बुत परस्ती की वबा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने लोगों को अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने को कहा और फरमाया कि वो अल्लाह के साथ किसी बुत मुजस्मे या तागूत की पूजा ना करें, इसकी वहदानियत का इकरार करें और ये तस्लीम करें कि इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है और ना कोई रब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हर तरह तबलीग की, रात को भी और दिन को भी, तन्हाई में भी और अलानिया भी, तरगीब के ज़रिए से भी और तरबियत के ज़रिए से भी, लेकिन कोई तरीक़ा कारगर ना हुआ, बल्कि अक्सर लोग गुमराही, सरकशी और बुत परस्ती पर अड़े रहे। हर वक्त आपसे दुश्मनी करते रहे, आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा भला कहते रहे।
انہیں شہید کر دیتے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے اور انہی کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ ناظرین اکرام، یوں صدیاں بیت گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتہک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نوح میں ہے کہ نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کی نبی کی بد دعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کے اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ ان کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں فرمان پہلے جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کی حق میں دعا نہ کریں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا 10 تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہونے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہوئیں شامل تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام، جسے اہل کتاب کنعان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور آبر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ کشتی کی وسعت کتنی تھی۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ میں نے تورات میں اسے اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ان سب نے اس کی بلندی 30 ذراع ذکر کی ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ لمبی تھی۔ نچلی منزل مویشیوں کے لیے اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ طوفان کی آمد کب ہوئی۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق آب اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر موسلا دھار بارش برسائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔
اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنین میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ ور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری خواہ کتنی ہی گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان باللہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر شخص اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور ہمیں آخرت میں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، آمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔